اس سال کی پہلی پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد سن 2021 کے اختتام پر نیشنل سیکیورٹی ڈومین میں خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ملک کی دفاع، داخلی سلامتی اور بالخصوص آپریشن رد الفساد کے تحت لیے گئے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ اس میں ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ، آپریشن رد الفساد کا پچھلے سال کے دوران جو کچھ لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں وہ، اور کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور انشاءاللہ آخر میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو ان کے جواب بھی دیں گے۔ فرسٹ آف آل کمنگ اوور ٹو دا ایسٹرن بارڈرز، پاکستان بھارت ڈی جی ایم اوز کے مابین 2003 کے سیز فائر اگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو ایک رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایل او سی پورا سال پرامن رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ڈویڈنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے ایل او سی کے آس پاس جو رہتی ہے، ان کے روزمرہ حالات زندگی میں بہت بہتری آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدڑ بھبکیاں، اور ایل او سی پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا اور جو ہوتا رہا ہے، یہ ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈا کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرافی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے، اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایک طرف تو ہندوستان اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے، جس کا چرچا پوری دنیا میں، دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو داؤ پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا، بلکہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کے سیکورٹی میکانزم بشمول اینٹی انفلٹریشن گریڈ، اس کی موجودگی میں انفلٹریشن کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انتہائی مضحکہ خیز اور خود ان کے سیکورٹی میکانزم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی فوج نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا، اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا، اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا۔ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشت گرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردا میں اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان لائن آف کنٹرول کے ارد گرد بسنے والے کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کی انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے، لیکن اب نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی مستند سیاسی قیادت اور دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی فوج دہشت گردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹمیٹ اور انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسخ کرنے کے درپے ہے۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست 2019 سے جاری ہے۔ ایک عالمی جریدے کی اکتوبر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح ہندوستان کی اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا ہے۔ اس حوالے سے 17 سے 19 دسمبر کو سرائیوو میں منعقد ہونے والے رسل ٹرائیبیونل آن کشمیر کی فائنڈنگز چشم کشا ہیں۔ اس ٹرائیبیونل میں 15 بین الاقوامی ججز اور ان کے علاوہ کئی بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔ اس ٹرائیبیونل نے 4 ایریاز کو فوکس کیا، جس میں جینوسائیڈ،
ڈی کالونائزیشن، سیٹلر کلونیلزم اور کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم شامل ہیں۔ اس ٹرائیبیونل کے شرکاء نے ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس، جو کہ ہندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق تھیں، ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح 7 دہائیوں میں ہندوستان کی کشمیریوں کے خلاف فوجی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی جنگ جاری ہے، اور کس طرح وہ جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی تاریخ بہت اہم ہے۔ On 5th of January 1949, the people of Kashmir were promised the right to self-determination by the United Nations. That promise remains unfulfilled. 5 جنوری کے موقع پر کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت، جس کا وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے کیا تھا، اس کے لیے لازوال جد و جہد اور ان کی بے مثال قربانیوں اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ Coming over to the western borders. ویسٹرن بارڈر پر 2021 سال کے دوران سیکورٹی صورتحال چیلنجنگ رہی۔ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ، خصوصاً پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر کے لوکل، آپریشنل اور اسٹریٹجک ڈائنمکس ہیں، اور انہیں متعلقہ سطح پر گائے بگائے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور ان ایکسیسیبل ایریاز دہشت گردوں کو بارڈر کی دونوں جانب نقل و حرکت کی سہولت میسر کرتے تھے۔ مشکل ٹرین اور شدید موسمی حالات کے باعث اس علاقے میں فینسنگ کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا، اور جو اب اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد وہ فینسنگ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں، اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ معینہ مدت میں انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے، اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس، یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں، بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ بارڈر ایریاز کے لوگ بارڈر ٹرمینلز اور ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹ سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں۔ اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ افواہوں، غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو بردباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے، تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاک افغان سرحد پر پاکستان کی 1200 سے زائد بارڈر پوسٹ ہیں، جبکہ سرحد کے دوسری جانب ابھی تک صرف 377 پوسٹ قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری پوسٹ کے درمیان کم و بیش 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے کسی بھی غیر قانونی موومنٹ اور تخریبی کارروائی کو چیک کرنا ایک چیلنج رہتا ہے۔ 2021 میں پاک افغان بارڈر پر 164 اور پاک ایران بارڈر پر 31 بارڈر فورٹس اور 60 واچ ٹاورز کی تعمیر ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 673 فورٹس اینڈ بارڈر پوسٹ اور بارڈر ٹرمینلز بنائے جا چکے ہیں۔ پاکستان نے بارڈر سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ایف سی بلوچستان
اور ایف سی خیبر پختونخوا کے لیے 67 نئے ونگز قائم کیے، جبکہ 6 ونگز کا قیام ابھی ان پروسیس ہے۔ طورخم، خرلاچی، غلام خان، انگور اڈہ، بادینی، چمن بارڈرز ٹرمنلز کے ذریعے تمام کارگو اور پیدل نقل و حرکت کو انشور کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمگلنگ اور نارکو ٹریفک پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستان اور خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر ہوگا۔ آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے مختلف فورمز اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی ہے۔ آپریشن رد الفساد کا 1 سال کا اگر احاطہ کریں تو یہ آپریشن دیگر آپریشنز کے مقابلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت مختلف ہے۔ یہ نہ تو ایریا اسپیسیفک ہے اور نہ ہی ملٹری اسپیسیفک ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے ان کے تمام آرگنائز انفراسٹرکچر کو تباہ کیا اور کئی دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا۔ آپریشن رد الفساد کے تحت صرف 2021 کے دوران چھوٹے بڑے 60,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو پکڑنے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2021 میں 890 تھریٹ الرٹس جاری کی، جس کی بنا پر دہشت گردی کے تقریباً 70% ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیابی ہوئی۔ جو واقعات ہوئے ان میں بھی ملوث ٹیررسٹس، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بے نقاب اور گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں پولیو مہم پر اثر انداز ہونے کے لیے پولیو سیکورٹی ٹیمز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تاہم چیلنجز کے باوجود پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ اسی حوالے سے پولیو ورکرز اور ان کے ساتھ تعینات سیکورٹی ٹیمز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیو فری پاکستان کے لیے اس عمل کو جاری رکھا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں 95 ڈی مائننگ ٹیمز کو امپلائی کیا گیا، جس کے ذریعے تقریباً 70,000 سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکور کیا گیا اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا۔ ڈی مائننگ کے دوران، اس ایفرٹ کے دوران سیکورٹی فورسز کے بہت سے اہلکار زخمی اور شہید بھی ہوئے۔ کراچی، جس کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس شہر کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، 2014 میں کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں دنیا میں 6 نمبر پہ تھا۔ آج 2021 میں امپروو ہو کر 129ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2021 میں 248 آفیسرز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم شہدائے پاکستان اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا ہے۔ ان آپریشنز کے دوران 1,34,000 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور 9 ملین سے زائد ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی انہینسمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس حوالے سے لیویز اور خاصہ دار کے تقریباً 18,000 جوانوں کو 3 مراحل میں تربیت مہیا کی گئی، جبکہ مزید تقریباً 4,000 افراد کو چوتھے مرحلے کے تحت اس وقت تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ اہلکار تربیت حاصل کرنے کے بعد نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور سرگردہ دہشت گردوں کے خلاف
بھرپور ایکشن کیا گیا. نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان پر مکمل عمل درآمد کر کے انتہا پسندی پر قابو پایا جا سکتا ہے. خاص کر وہ نکات جو فرقہ واریت، لسانیت اور نفرت انگیز مواد کے متعلق ہیں، ان اقدامات پر عمل درآمد سے ہی معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری قائم کی جا سکتی ہے. ہیٹ سپیچ اور شدت پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بیانیے اور اس کی تشہیر کو بھی مؤثر طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے علماء اکرام، میڈیا اور عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے. پاکستان میں کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں. طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے اور اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. خطے کے بدلتے سیکیورٹی میٹرکس کی مناسبت سے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ایمرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں. اس ضمن میں دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے لیے بیشتر اقدامات کیے گئے. مسلح افواج سے منسلک دفاعی پیداوار کے ادارے، ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا، پاکستان آرڈننس فیکٹریز، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، NRTC وغیرہ، انہوں نے اس مد میں خاطر خواہ کامیاب پروجیکٹس کیے جن سے نہ صرف قومی زر مبادلہ کی بچت ہوئی بلکہ دفاعی ساز و سامان کی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا. ان تمام چیزوں کا سیکیورٹی ڈویڈنڈ کیا ہے؟ اس مد میں اگر میں سوشو اکنامک اپلفٹ کے جو پروجیکٹس دور افتادہ علاقوں میں ہو رہے ہیں اس کا ذکر کروں تو جن علاقوں میں آپریشنز کیے گئے الحمدللہ وہاں پہ نارمل سی لوٹ رہی ہے. وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جس میں سیکیورٹی فورسز بھی اپنے طور پہ جہاں پہ ہیلپ ہو سکتی ہے کر رہی ہیں. اور ان تمام ترقی کے منصوبوں پر مختلف جگہوں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین کی لاگت سے زائد کے 831 ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے جن سے مقامی افراد کو فائدہ ہو رہا ہے. سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے باعث 2021 میں 550 سے زائد ایسے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے ان علاقوں میں. ان میں مارکیٹس ہیں، تعلیمی اداروں کا قیام ہے، ہسپتال ہیں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپلیشن کے منصوبے شامل ہیں. بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہی ہیں. حال ہی میں آپ نے جو ڈیفنس کورسپونڈنٹس کی ٹیم تھی کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا جو کہ 93% مکمل ہو چکا ہے، اور ادھر بھی سی پیک سیکیورٹی کے تحت مسلح افواج اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں. ان تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی پروگرس میں خلل نہیں آنے دیا گیا. اس ضمن میں ملک کے طول و عرض میں جاری اور کئی پروجیکٹس پر بھی پیش رفت کے حوالے سے آپ کو میڈیا کو وہاں پہ ہم جلدی وزٹس کروائیں گے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ پروجیکٹس کس طرح سے اپنی فروشن کی طرف آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں وفاقی حکومت کے ویژن بلوچستان کے تحت جو 199 ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے ان کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ان میں ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ٹرانسپورٹ کے بڑے اور اہم منصوبے شامل ہیں. ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بر وقت مکمل ہوں اور بلوچستان کے عوام ان سے مستفید ہو سکیں. کووڈ-19 کے لحاظ سے اگر بات کریں تو افواج پاکستان کووڈ کے خلاف جاری کاوشوں میں بھرپور سرگرم. اس حوالے سے مینڈیٹری ویکسینیشن کا عمل جاری ہے جو کہ اس وبا کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے. عوام اور خاص کر میڈیا نے کووڈ آگہی اور کووڈ پروٹوکولز کی امپلیمنٹیشن میں زبردست کردار ادا کیا. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق نئے ویریئنٹ کے آنے کے بعد کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو رہا ہے. NCOC نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں. حفاظتی تدابیر پر عمل سے ہی کووڈ
جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. ان جو میں نے ابھی بات کی رد الفساد کی اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ڈپلائمنٹ اور جس طرح سے سیکورٹی فورسز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیلنجز کے باوجود مسلح افواج نے مختلف انٹرنیشنل ملٹری ایکسرسائزز میں حصہ لیا، جس میں امریکہ، روس، سعودی عرب، چائنا، ترکی، مصر، آذربائیجان اور اردن کی افواج کے ساتھ مشقیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا انعقاد ہوا، جس میں 107 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے شرکت کی. یہ ملٹری کمپٹیشنز تھے. اس کے علاوہ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کا انعقاد بھی ہوا پاکستان میں، جس میں 41 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا. روس میں ہونے والی ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں بھی پاکستان آرمی کے ایک باکسر سپاہی بلال ضیاء نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. یہاں میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا. ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتھس، فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں. یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ. افواج پاکستان کی طاقت عوام ہے اور اس رشتے میں درار ڈالنے کی تمام کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سن 2022 پاکستان کی آزادی کے 75 سالہ تقریبات کا سال بھی ہے. ان گزرے سالوں میں پاکستان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن الحمدللہ من حیث القوم ہم نے ان تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. ہمیں آج اپنے اسلاف کی قربانیوں کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. I think I can take questions now. We'll change just the format. We'll invite first the foreign media. Farhan Bukhari from Financial Times, please. Assalamu alaikum and thank you, sir. Sir, in the past week, the Interior Minister Sheikh Rashid has confirmed a very important piece of news related to national security, which is the coming induction of the J-10 fighter planes from China. The first induction with 25 platforms on the 23rd of March. Can you tell us more about this important development and also the nature of our security ties with China? What does this event signify in terms of going forward? Are we going to be getting more advanced fighter planes from China, more J-10s? That kind of information, if you could please share with us. Thank you. See, as I said earlier during my briefing, that keeping in view the regional security matrix, Pakistan's armed forces have to continuously enhance their capacity. So this is also an exercise in capacity building. We have to evaluate what are the threats against us, and after evaluating the threat matrix, staying within our economic means. That is why I gave a special reference to how we are trying to indigenize our defense production. And thankfully, we've gained a lot on that account. So it's not an extraordinary development, as I would say. This is as we keep upgrading the technology that we have as compared to the threat that we are facing. It's in the same context, and whenever that happens, you'll get more details on that. So
I really can't confirm anything to you on that account, but yes, this is a step to upgrade our Air Force fleet and get the best possible technology available, because we know what kind of technology is being acquired on the other side. And I said that our adversary is continuously procuring latest equipment on one pretext or the other. And I also said that any conventional imbalance in this region is very dangerous, and that is something that is going to lead us into a race for procuring more equipment. But Alhamdulillah, Pakistan's armed forces are absolutely ready, and with whatever equipment we have, we are absolutely ready to take on any threats. Thank you. Please. Thank you so much, sir. Saima Shabir from Arab News. So my question is, as you have mentioned about military exercises, so in February, Bahrain has extended an invite to Pakistani military forces to join Pakistan in military exercises, which is going to be held in Bahrain. So has Pakistan decided yet to join the military exercises going to be held in Bahrain in February next month? Which exercise is this? Are you Sir, talking? military exercises. I am not aware of this exercise, but we continuously keep participating in different regional military exercises, and if there is an invite of that exercise, I am sure a decision will be taken very soon. Hamidullah Khan is from Al Jazeera English. Sir, Al Jazeera English. Sir, my question to you is regarding the Pakistani Taliban status. They already announced that there is no peace talks with Pakistan government and the military anymore. So what is the status now? Is it ongoing? The ceasefire is on or is ended? Well, you know that the ceasefire it finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. It was a confidence-building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option, that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. So those conditions, those terms and conditions were yet to be settled. Obviously, you would understand that TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. That's how it goes. But at the same time, you already released 102 key Taliban figures. 102. We'll take the next question, sir. No releases. Ayazgul from Voice of America. General Sahab, Indian media has reported that India has already deployed S-400 defense missile system on their like near the Pakistani border. I wanted to know whether you people also have any direct information about this deployment and how serious is this threat to Pakistan? You see, as I said, we are very well aware of the threat metrics on the other side. Whatever the latest deployments are and whatever the latest procurements are, and we keep taking our measures according to the developing situation.
I won't be able to comment on the authenticity of this, whether it's been completely deployed, it's there. Yes, everybody knows that they procured the equipment, and obviously they're going to deploy that. And we have taken our measures, and we are absolutely aware of what's happening on the other side, and we're prepared. We're prepared for that. Thank you. Wasim Abbasi sir. Assalamu alaikum. Wasim Abbasi from Urdu News. Jana Sahab, has Pakistan formally protested with the Taliban government over this damage to fencing on our western border? And is there any assurance from the Afghanistan government that the incidents will not be repeated in future? You see, you need to understand, as I said, that when we talk of western border management, it has, Pak-Afghan border, it has some very local as well as operational and strategic dynamics, and we keep addressing that from time to time. As far as this fencing incident that you are referring to, they're very localized problems, and they have been addressed. And government of Pakistan is in contact with the Afghan interim government. And as I said in my brief, that we have very good relations, and we understand each other, and we keep talking about different issues that keep surfacing, fencing also being one of them, if there is any issue on that. So there is no problem. As I said, fencing is continuing, and it will continue, inshallah. Shahzad sir. Sir, जनाब जावेद शहजाद फ्राम औसाफ न्यूज़ इस्लामाबाद. सर मैं जानना चाहूँगा कि वफाकी काबीना ने चंद रोज़ पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी थी और आर्मी चीफ ने भी उस इजलास में शिरकत की थी. सर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर जो अमल दरामद का फ्रेम वर्क है वो क्या होगा, और इस वक्त जैसे आपने भी जिक्र किया कि खित्ते की जो बदलती सूरत हाल है, इस तनाज़र में हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कितनी मौसर रहेगी सर, प्लीज़. जी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब बड़ी मुफस्सल ब्रीफिंग दे चुके हैं. उसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑब्वियसली अब बनेगा, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट भी होगा, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की डोमेन में डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी एक उसका एक हिस्सा है. उस मद में पॉलिसी बनाने के दौरान भी इंस्टीट्यूशनल इनपुट दी गई, उसको उसमें शामिल किया गया है. और अब जबकि वो पॉलिसी बन चुकी है तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट स्टेप अभी यही है कि उसका मैकेनिज़्म बनेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनेगा, और उसके मुताबिक इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे, इट विल टेक टाइम, बट द गुड थिंग इज़ दैट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है, और उसके अंदर प्रायोरिटीज़, नेशनल प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको भी वाज़े कर दिया गया. थैंक यू. अहमद मंसूर. जनरल साहब, अहमद मंसूर, बोल न्यूज़ से. इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम बड़ा आज कल सुहाना है, और जब मौसम खुशगवार हो तो मेल मुलाकातें और जो डील की खबरें हैं वो भी सामने आती हैं. ये तो सर लाइटर नोट है. सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा. और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं, वहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज़्यादा इनको मिल रही है. तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे, और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा. अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है. और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में. इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन. एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए,
اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. جنرل صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ 2021 میں سول ملٹری ریلیشن کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا, افغانستان میں وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو اس سے ماضی میں تھی کہ سپر پاورز اس کو چھوڑ کر چلی گئیں. اب وہی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی دنیا کو وہاں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا, جو افغانستان کی جو ملٹری تھی اس کے لیے ان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ افغانستان کی ملٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جا سکے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی, الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ, دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, پاپولیشن گروتھ ہے, ایگریکلچر ہے. ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے اتنا آپ اس کو اندر کھینچ رہے ہیں. تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں, ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. افغانستان کے بارے میں جو آپ نے بات کی, افغانستان میں نے جیسے کہا کہ ملٹری لیڈرشپ بھی, آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ تو بات اس کی ہر جگہ کر رہی ہے. ملٹری لیڈرشپ نے بھی, چیف آف آرمی اسٹاف نے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے, جہاں جب بھی ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہے یا جس بھی فورم پہ وہ گئے ہیں, انہوں نے اس مسئلے کو بہت فوکس کے ساتھ اور بہت پرزور طریقے سے اٹھایا ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ OIC فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی, اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا ہے. دنیا نے اس طرف دیکھنا شروع کیا ہے. تو یس, اٹ از اے پرابلم, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم ٹوگیدر آن دس اینڈ فائنڈ اے سولوشن فار دس, بیکاز ایز آئی سیڈ آلریڈی it is unfolding into a calamity, into a humanitarian crisis, جس کو جلد از جلد اوورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایوری ون ہیز ٹو کم ٹوگیدر. اعجاز احمد صاحب. جنرل صاحب, میں اعجاز احمد ہوں فرام GNN ٹیلیویژن. آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں سائیوو کمیشن کے بارے میں بتایا کہ کمیشن نے کیا کیا فائنڈنگز دی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اس کمیشن کی رپورٹ اور جو ادروائز دنیا میں جو انڈین پروپیگنڈا, مس لیڈنگ پروپیگنڈا جو ریویل ہو رہا ہے اور جو ہمارے خلاف انڈیا کی جانب سے سازشیں آتی ہیں, کیا ہم کوئی اور ڈوزیئر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں؟ کیا کسی ادارے میں, اقوام متحدہ میں اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کریں گے فارملی؟ دوسرا نقطہ یہ ہے میرے سوال کا کہ ابھی چند روز پہلے, 2 روز پہلے افغان وزیر دفاع کا بھی ایک ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے بیان آیا اور افغان وزارت دفاع کا بھی. تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ افغان اشرف غنی حکومت نے ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کسی حد تک تسلیم کر لیا تھا, لیکن وہ طالبان جن کی مدد ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, ان کے نمائندوں کی جانب سے اس قسم کی گفتگو آ رہی ہے جو ہمارے لیے بڑی کنسرننگ ہے. ایک تو جو آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کی, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں, میں نے رسل فورم کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر پہ اب بہت سیریس کنسرنز کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کشمیریوں کی اپنی جو اسٹرگل ہے وہ ہے. اور دین جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں کا جو پرابلم ہے, جو ایشو ہے, اس کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, ایسے ہی کچھ ڈوزیز ہم نے آلریڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, یونائٹڈ نیشنز کو پیش کیے ہیں. ان کو بہتر طریقے سے وہاں پہ پرسیو کیا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ اتنی سیریس بات چیت ہو رہی ہے. مزید آگے بھی جس قسم کے ایویڈنسز, جس قسم کا مواد ہمارے پاس آتا رہے گا, آئی ایم شیور فارن آفس اس کو پیریوڈکلی اور مختلف فورم پہ بھی ریز کرتا رہے گا, بیکاز اٹس ان دیئر ڈومین.
دوسری جو آپ نے افغانستان کی بات کی، میں نے جیسے بھی پہلے کہا، آپ نے ان کے کچھ آفیشلز کی اسٹیٹمنٹس کا بھی ذکر کیا. میں نے اس لیے بات کی کہ جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی زیادہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. دیر از اے ویری گڈ لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایگزسٹس اینڈ آئی ایم شیور کہ ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے گا. جو کچھ انسیڈنٹس جن کا بار بار ریفر کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک ایسی طریقے سے اچھالا جا رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی اس لیول کی پیدا ہو کہ جس سے پھر پیچھے آنا ممکن نہ ہو، تو ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان بہت کلیئر ہے اس فینس کے بارے میں اور اس بارڈر کے بارے میں. اٹ از این انٹرنیشنل بارڈر. ہم اسے ڈیورنٹ لائن نہیں کہتے. دس از پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر اینڈ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ. اور اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے پاکستان جو بھی اقدامات کر رہا ہے وہ جاری رکھے گا اور ان پہ عمل درآمد ہوگا. اور انشاءاللہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلمز آتی ہیں وہ بڑے ایمیکیبلی ریزالو ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ریزالو ہو جائے گی. السلام علیکم سر، میں اشتیاق گوندل روز نیوز سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ماضی میں بار بار سنتے رہے کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کے اندر جو بھارتی خفیہ ایجنسی رہا ہے اور افغان خفیہ ایجنسی NDS ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے. ابھی جب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر افغانستان کی سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، اسی شدت کے ساتھ ہوگی؟ کیونکہ امریکی حکام نے بھی کہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے امارت اسلامیہ، انہوں نے وہاں پہ جو داعش کا خراسان چیپٹر ہے اس کے اور القاعدہ کے درجنوں جو تھے دہشت گرد تھے، جنگجو تھے، ان کو رہا کیا ہے اور امکانات ہیں کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سابق حکومت کے اندر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی اسی شدت کے ساتھ ہوگی یا اب اس کے اندر کمی آئے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوگا. یہ کیوں ہوئے ہیں؟ ابھی آپ نے ریفر کیا کہ کچھ انسیڈنٹس کنٹینیو کیے ہیں، کچھ زیادہ ہوئے ہیں، سرچ بھی آئی تھی. اس کی ایک وجہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے اس میں داعش ہے، ISIS ہے، TTP ہے، جن علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہاں سے اچانک انخلا ہوا غیر ملکی افواج کا، تو جو ایک لا انفورسمنٹ کا ایک میکنزم تھا ان پلیس، وہ بھی کلیپس کر گیا، ختم ہو گیا. کہیں پہ ان کی انٹیلیجنس کام کر رہی تھی، کہیں پہ کوئی کام کر رہا تھا. تو یہ مختلف گروپس ایک ویکیوم، ایک وائڈ کے اندر انہوں نے آپریٹ کیا. اسی دوران جب ہم نے افغان حکومت کو اپروچ کیا کہ جی افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو انہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ جی سنس TTP کے اوپر ہمارا ایک ہے سوے، ہم آپ کو ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے. سو اس دوران TTP بینگ دا وائلٹ نیشنل نان اسٹیٹ ایکٹرز دیٹ دے آر، اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کا اپنا ایک انٹرنل ڈائنامکس ہوتی ہیں اور وہ ایک مونولیتھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے کچھ اپنے جو حملے تھے ان کے اندر اضافہ کیا. لیکن الحمدللہ وہ کوئی بڑا ٹیررسٹ انسیڈنٹ پاکستان میں نہیں کر سکے. ان کے جتنے حملے تھے ان کو ناکام بنایا گیا. اس میں ہماری بھی کیجولٹیز ہوئیں، ہم نے بھی قربانیاں دیں، ہمارے شہداء ہیں اس میں، ہمارے سولجرز نے، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی. سو یہ جو ویکیوم اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ ایک سیکورٹی آپریٹرس کا، ایز اینڈ وین یہ آگے بڑھے گا، حالات بہتر ہوں گے تو یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا. وی آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ. سے جنرل صاحب، پاکستان میں تمام ایشوز پہ آپ نے روشنی ڈالی. اکنامک سچویشن پاکستان از گوئنگ تھرو ویری ہارڈ اکنامک سچویشن. منی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا. ہر طبقہ زندگی پاکستان میں اکنامک صورتحال سے پریشان ہے. آپ یہ بتائیے ہمارے ڈیفنس کے اوپر اس اکنامک سچویشن کا کتنا پریشر ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے آیا ہمارا جو کوئی ڈیفنس ریلیٹڈ آپریشنز ہیں، ہماری فارن پروکیورمنٹس ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے یا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے؟ انڈیا کا آپ نے پہلے ہی ذکر کیا، اس سچویشن میں ہماری ڈیفنس پرچیزز بھی ہیں.
سو ملٹری نیشنل سیکیورٹی ڈومین میں تو حکومت کو اسٹرینتھ ضرور کرتی ہے, اس کو اپنا فیڈ بیک دیتی ہے, انپٹ دیتی ہے. اکنامک سچویشن از امپیکٹنگ ڈیفینس, اور کتنا ہمارے اوپر ڈیفینس بجٹ کے اوپر کتنا پریشر ہے. کو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, یعنی آرم فورسز نے, حکومت نے, کہ ڈیفینس بجٹ کو بھی ریویو کیا جائے. انفلیشن ہے, پرائس ہائیک ہے, دیٹ از افیکٹنگ. تھینک یو. تھینک یو مدین صاحب. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکانومی ڈرائیوز ایوری تھنگ. ہر چیز کے اندر ایک جو معاشیات کا عمل دخل ہے, اینڈ سملرلی ڈیفینس بھی اسی کے ذریعے سپورٹ ہوتا ہے. بٹ ڈسپائٹ چیلنجز, یہ چیلنجز کوئی نئے نہیں ہیں, ہمارے معاشی چیلنجز نئے نہیں ہیں. ہم بہت عرصے سے ایک اس طرح کی چیلنج فیس کر رہے ہیں, بٹ الحمدللہ مسلح افواج نے ان تمام اکنامک ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے, ملک کے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے, ایون لاسٹ جو ڈیفنس بجٹ تھا اور اس سے پچھلے سال جو انفلیشن کی مد میں اضافہ تھا وہ بھی نہیں لیا تھا. سو وی آر ویری ویل اویئر, اینڈ ڈسپائٹ آل دس ود ان دا ریسورسز دیٹ وی ہیو, مطلب آپ اگر اپنے ڈیفنس کے بجٹ کا موازنہ کریں ہندوستان کے ڈیفنس کے بجٹ سے تو اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. بٹ اسٹل وی آر ود ان دیز لمیٹڈ ریسورسز دیٹ وی ہیو. الحمدللہ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار بھی رکھا ہے, اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ بھی کی ہے, اس کو بہتر بھی بنایا ہے, اور ہر طرح کے خطرات سے بیرونی یا اندرونی ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں, اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے. پچھلے کچھ عرصے کے اندر بلوچستان اور یہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے اوپر یہ کے پی کے جس کو ہم نے سیٹلڈ ایریا قرار دیا ہے, اس میں فورسز کے اوپر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ آلموسٹ جو حملے تھے اس کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تھی ایک وقت کے اندر. تو اس کا جو بیسک سیکیورٹی ہمارے آپریشنز تھے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا. اس میں آپ کے نقطہ نظر کے مطابق اضافے کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا دوسری طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے؟ جو طالبان ہیں ان کی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا مین وجہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بلوچستان کے اندر ایلیمنٹ ہے اس میں بی ایل اے بی آر اے وغیرہ تو ایک جگہ پہ ہیں, کیا وہاں پہ آپ آئی ایس کا ایلیمنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ دوبارہ متحرک ہوا ہے؟ اس پہ ذرا بتائیے. لاسٹ کویشچن فرسٹ. آئی ایس کا اکراس تو جیسے پتہ ہے کہ موجودگی ہے. باقی مختلف چھوٹی آرگنائزیشنز کبھی کبھار اپنا وزن بڑھانے کے لیے ایز اے فرینچائز نام استعمال کرتی ہیں, بٹ پاکستان کے اندر آئی ایس کی اس طرح سے موجودگی نہیں ہے. جہاں تک حملوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ میں نے جیسے کہا کہ ایک تو سیکیورٹی وائڈ ہے وہاں پہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ جو آرگنائزیشنز اتنے عرصے سے کئی سالوں سے مختلف ایلیمنٹس کی سپورٹ کے تھرو وہاں پہ قائم تھیں, ان کے پاس ان کا ایک ویئر وٹال ڈیولپ ہو چکا تھا. وہ ویئر وٹال ایک دو دن میں نہیں ختم ہوتا, اٹ ٹیکس ٹائم. اینڈ ہماری کوشش بھی یہ تھی کہ بیفور یہ ویئر وٹال ان کا یہ ختم ہوتا ہو, اور اس سے پہلے کہ دوبارہ یہ کنیکٹ ہوں ان انٹرنیشنل لنکیجز کے ساتھ, تو ہم اس سے پہلے جو ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنے ریال میں لے آئیں, اور جو ریکنسائلیبل نہیں ہیں ان کو پھر ہم وی کین ٹیک دم آن. جیسے وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں, ڈرین دا سوامپ. اگر ایک سوامپ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ کرنا ہے تو بیسٹ از کہ اس کو پہلے ڈرین کر لیں, اس کے بعد جو اس کے اندر رہ گیا اس کو نکال لیں. سو دس از ہاؤ وی ور ٹرائنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سو اس دوران, اس وائڈ کے دوران, اور جیسے میں نے کہا کہ اپنی ایک ٹیبل پہ اپنی تھوڑی سی وزن بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ عملوں میں اضافہ کیا. دوسری بات جو اگر آپ بات کریں کہ جی کیجولٹیز کا بھی ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے اندر اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو بین ویری اگریسو ان دا لاسٹ فیو ایئرس. وی ہیو گون آفٹر دیم. جب آپ ان کی, ہم اب بلوچستان میں فار ایگزامپل ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے, جہاں پہ ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں اور جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وین یو گو آفٹر دیم
اور خاص طور پہ اب کیونکہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں آبادی آ چکی ہے، انہی کے اندر کئی ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں جو ان کو کرتے ہیں. تو جب آپ ایسی جگہ پہ آپریشن کرتے ہیں، یو گوئنگ آفٹر دیم آئدر ان دا ہائیڈ آؤٹس اور کہیں اربن ایریاز میں، سو یو آر ناٹ دا فرسٹ پرسن ہو فائرز اے بلٹ. پہلے فائر آپ پہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. سو جب آپ اگریسولی ان کے پیچھے جائیں گے، سو یو آر باؤنڈ ٹو ٹیک کیجولٹیز. اینڈ آر سولجرز آر آفیسرز آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ، بیکاز ہمارا مقصد اس افرید سے اس ملک کو نجات دلانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے آپریشنز الحمدللہ بہت ایگریسولی ہم نے ان کو پرسو کیا ہے، اور بہت کامیابیاں بھی ملی ہیں، بہت کامیابیاں ملی ہیں ہمیں اس میں. بٹ ایز آئی سیڈ وین یو گو آفٹر دیم، وین یو گیٹ ایگریسو، تو آپ یو آر آلسو باؤنڈ ٹو ٹیک کیجولٹیز. سو دیٹ از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. میرا نام پرویز شوکت ہے. نام میں ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے، ملک میں استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تحاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دیں، ان کے ساتھیوں نے بھی. کیا اس کے اعتراف میں 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے، مزید توسیع کا امکان ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی وفود سے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، امریکن سے بھی ملاقاتیں ہوئی، ہمیں فیٹف سے نکلنے کے کتنے امکانات؟ دیکھیے، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگین ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی کیا سیرائیوں میں مت انوالو ہوں، اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں. فیٹف کے لحاظ سے آئی تھنک بڑا کمپریہنسو بریفنگ جب یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں منسٹری آف فائنانس نے دی تھی. جو پاکستان کا کام ہے، جو پاکستان نے جو پوائنٹس کور کرنے تھے، الحمدللہ وہ سارے ہو چکے ہیں. اینڈ ہوپ فلی آنے والے وقت میں ہوپ فلی وی ول بی گیٹنگ آؤٹ آف دس لسٹ انشاءاللہ. السلام علیکم سر. سر سہیل رانا، ایڈیٹر پوسٹ اور بادبان. سر آپ نے ابھی فرمایا کہ لاٹ آف کیجویلٹیز ہوئی ہیں فورسز کی، تو کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ٹیررسٹ کی کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں؟ جی، آپ ٹیررسٹ کتنے مارے گئے ہیں؟ میں اس کی ایگزیکٹ فگرز تو نہیں دے سکتا، مگر بہت زیادہ ہیں، بہت، مطلب مارے بھی ہیں اور گرفتار بھی بہت کیے ہیں. سو ایز دیز آپریشنز گو along اس کے دوران اوبیسلی آئی بی اوز میں، آپریشنس میں، ایریا ڈومینیشن آپریشنس میں، ایریا سینیٹائزیشن آپریشنس میں، ان سب کے اندر مختلف قسم کے اسلحہ بھی ریٹریو ہوتا ہے، ایمونیشن ریٹریو ہوتا ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، فائر ایکسچینج ہوتا ہے، اس میں ٹیررسٹ بھی مارے جاتے ہیں. سو یہ پورا فگر ہے، سارے آل دیز فگرز آر دیئر، اینڈ کولوسل ڈیمیج ہیز بین انکرڈ آن دا ٹیررسٹ الحمدللہ. فیصل رضا خان 92 نیوز سے. Sir, can you please elaborate, although Army Aviation is doing an excellent job in whatever domain and in whatever duty they are assigned, but right now that whole fleet needs to revamp. Pakistan is in negotiations and the deal was done with Turkey on T-129 helicopters, but still it's in suspension because of the US engines. So if you kindly elaborate that whether this deal is going to be matured and Pakistan is going to take those helicopters, and secondly related to Z-10 Zulu from China, because again there are trials and Pakistan has shown interest in procurement of these enhanced versions. So if you kindly confirm on that. And regarding air defense, Pakistan has already inducted LY-80 Lomad. So whether Pakistan is enhancing air defense missile capability because in the light of S-400 particularly. Thank you. Right. As far as aviation fleet is concerned, as I said, depending on our requirements and the threat across, we keep upgrading our fleets. And similarly, aviation is also being
upgraded depending on the resources available. As far as the Turkish deal is concerned, we've moved on. You've mentioned the Chinese negotiations. Yes, hopefully we'll be getting some gunships from there. As far as دوسرا سوال کیا تھا جی آپ کا؟ ہاں ایئر ڈیفنس. پاکستان ایئر ڈیفنس میں پچھلے چند سالوں میں جو سب سے زیادہ ہماری جو انڈکشن ہوئی ہے، جو ہم نے جو اپ گریڈ کیا ہے اپنی ایئر ڈیفنس کو کیا ہے، اینڈ الحمد للہ رائٹ ناؤ پاکستان ایئر ڈیفنس، پاکستان آرمڈ فورسز اور ہمارا جو ایئر ڈیفنس کا جو سیٹ اپ ہے الحمد للہ اٹس ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اینڈ obviously اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ود ان دا ریسورسز اویلیبل ویل امپروو اٹ فردر. سر نوید اکبر آج نیوز سے. سر میرا کوشچن، آپ نے ابھی کروڑ ڈیم کی بات کی کہ 93% کام مکمل ہو چکا ہے اور ڈیفنس رپورٹر ہم لوگ گئے بھی تھے وہاں پہ اور بڑا اچھی سیکیورٹی بھی دے رہی ہے پاکستان آرمی. سر سی پیک کے اوورال جو منصوبے ہیں ان کے اوپر ایک تو بہت زیادہ پروپیگنڈا جاری ہے پوری دنیا کی طرف سے، خاص طور پر جو فارن ایمبیسیز ہیں ہوسٹائل کنٹریز کی بھی کہہ لیں اور دوسری بھی، وہ بھی کافی اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتی ہیں. تو سی پیک کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ عوام میں کافی اس حوالے سے پایا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے کام کم ہو گیا ہے، کام رک گیا ہے یا اس کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہالٹ پر ہیں. آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور ملٹری جو کتنی آرمی جو ہے اس کے اوپر ان کو کس طرح سے وہ دے رہی ہے، سیکیورٹی دے رہی ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہر آرمی کی اپنی ذمہ داریاں تو بہت اچھے طریقے سے پوری کر رہی ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے. جی دیکھیے، میں نے پہلے بھی بات کی کہ سی پیک اگر آپ بات کریں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیلز تو آپ کو آبویسلی سی پیک اتھارٹی سے مل سکتی ہیں، بٹ سنس وی آر انوالوڈ ان دا سیکیورٹی ڈومین الحمد للہ سی پیک پروجیکٹس کی پروگرس بہت اچھی جا رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا بھی آپ کو کہ ہم نے جو آپ کو کروڑ پاور پروجیکٹ کا وزٹ کرایا تھا وہ اسی مد میں تھا، اور بھی کچھ ایسے پروجیکٹس جو کہ ابھی نیئرنگ کمپلیشن ہیں ہم اس کے بھی میڈیا کو وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. بیکاز یہ پروپیگنڈا جس وجہ سے کیا جا رہا ہے، جہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے، جو اس کے محرکات ہیں، اس سے آپ سب بھی واقف ہیں. اور میں نے اسی لیے کہا کہ اس پروپیگنڈا کو کہ لنکیجز جہاں جہاں جاتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں. سو اس پروپیگنڈا کو مطلب آپ ضرور دیکھیں، اس کو ایویلویٹ ضرور کریں. اینڈ دیٹ از وائی ایز آئی سیڈ کہ ہم آپ کو کچھ پروجیکٹس کے اوپر لے کے بھی جائیں گے ابھی انشاءاللہ. سو آل ان آل سی پیک از پروگریسنگ ویل، اور اس کی سیکیورٹی جن پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہاں پہ الحمدللہ پوری طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی پروگریس بہت اسموتھ چل رہی ہے. تھینک یو. عثمان خان سر، سما ٹی وی سے. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے پاکستان یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے پوری دنیا سے کہ افغانستان میں انسانی بحران جنم لے سکتا ہے اور عالمی برادری کو کچھ کرنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری ابھی تک خاموش بیٹھی ہے؟ اور اگر عالمی برادری کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے افغان حکومت سے تو کیا ان تک وہ میسیج پہنچایا گیا ہے اور وہ ایگری ہو رہے ہیں یا نہیں ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے پہ؟ دیکھیے، یہ اگین ایک فارن آفس کی ڈومین میں یہ جاتا ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور آبویسلی the interim افغان گورنمنٹ از آلسو ویری ویل اویئر آف واٹ دا ورلڈ وانٹس. اینڈ انہوں نے اس معاملے میں کئی لیول پہ، آئی ایس لیول پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی. جیسے میں نے کہا ابھی ریسنٹلی وہ ایسی فارن منسٹرز فورم یہاں پہ تھا. سو دیر از اے ویری high level of awareness on that issue, and I'm sure at the government level it will be tackled. Thank you. This is Zaid. Sir, this is Zaid Farooq Malik, editor of the Daily Metro Watch. آپ نے جس طرح بات کی کہ جو 2022 ہوگا 75ویں سالگرہ کی جو تقریبات ہیں وہ ہوں گی، ان تقریبات میں 23 مارچ بھی ہے، 14 اگست بھی، جس طرح ہر سال. تو نیا ویریئنٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. لاسٹ ٹائم یہی وجہ بنی تھی کہ پریڈ نہیں ہو سکی تھی. تو کیا اس بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ اس دفعہ ہوگی 14 اگست کی؟ اور سری لنکن ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا، اب کیسے ریلیشن شپ کوئی اس کی کوئی دراز چرا تو نہیں آئی کوئی اس حوالے سے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نے بہت اچھا رسپانس کیا اس حوالے سے. آئی تھنک اس میں سری لنکنز نیشن کا بھی بڑا اچھا اکنالجمنٹ ہے اس کے اوپر. گورنمنٹ لیول پہ
میں اس کے اوپر اس طرح سے تو کامنٹ نہیں کر سکتا, بٹ وٹ آئی ہیو سین اٹس بین ریسپروکیٹڈ ویری پازیٹیولی. اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ, بٹ اس کا جو اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو اکنالج کیا, اس کو سری لنکن سائڈ سے بھی بڑا پازیٹیولی اکنالج کیا گیا ہے. 23 مارچ کی پریڈ انشاءاللہ ہوگی اللہ کے حکم سے, اور پچھلے سال بھی کووڈ پروٹوکالز کے تحت ہوئی تھی, اور ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف دا اس وقت جو بھی اسٹیٹس ہوئے کووڈ کے, جو NCOC کی جو انسٹرکشنز ہوں گی obviously دے ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل, کہ جو NCOC جس طرح سے کہے گا. بٹ انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ 23 مارچ کی پریڈ ہوگی اور اپنے ٹائم پہ ہوگی. Mr. Javed from New York. Can we have the last question now? Yes, sir, this is the last question. One more, sir. Sir, Javed Baloch, Bureau Chief, Neo TV, sir. سر پہلے تھوڑی دیر پہلے اکنامک سچویشن کی بات ہوئی, معاشی صورتحال جو ملک کی ہے اس میں ڈیفنس بھی ہے, عوام بھی ہے, تو پاک فوج کا ڈائریکٹ تعلق عوام سے بھی ہے. سر کیا پاک فوج کی نظر ہے جو مہنگائی ہے ملک میں اور جو لوگ فیس کر رہے ہیں مہنگائی کو, جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس پہ کوئی نظر ہے سر آرمی کی, اور کوئی گورنمنٹ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کس پہلے سے کوئی؟ دیکھیے بات چیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے. فوج تو اپنا obviously ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کے مطابق اس ریمیننگ ود ان دیٹ کرتے ہیں, بٹ عوام پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے, اور پاک فوج کا ایک سپاہی ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز خریدتا ہے جہاں سے باقی عوام خریدتی ہے, تو بالکل احساس ہے اس چیز کا. اور اینڈ اس کے اوپر جہاں پہ جس فورم پہ جس طرح کی اسسٹنس فوج کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ آفر کی جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ان پٹ دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. تھینک یو. لاسٹ کوشچن وہ پیچھے جی لاسٹ. جی سر بہت شکریہ. میرے سوال کا کچھ حصہ آگے کچھ دیر پہلے عثمان صاحب نے کیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ذکر بھی کیا سر, یہ جو پاکستان جس طرح سے افغانستان کے اندر انسانی المیوں کو اجاگر کر رہا ہے وہ بے مثال ہے, اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے. حال ہی میں جو OIC فورن وزراء کی جو کانفرنس ہوئی تھی سر, آپ اس کے نتائج سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیا پاکستان کو جو توقعات تھیں وہ اس کانفرنس سے پوری ہوئی ہیں, اور اس ڈومین میں اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بعض عناصر جس قسم کا مذموم پروپیگنڈے میں مصروف رہتے ہیں وہ یقیناً پاک فوج کے لیے بھی ایک بڑی ڈسٹربنگ بات ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا وہ کون سے عناصر ہیں, کیا وہ اندرونی عناصر ہیں, بیرونی عناصر ہیں, اور ان کو اس قسم کے پروپیگنڈے سے روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پاک فوج اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے ایز فار ایز OIC conference is concerned, frankly I am nobody to comment on that, but day before yesterday the Foreign Minister of Pakistan gave a very detailed briefing on that, and as I understand, alhamdulillah it has gone very well and the message is across and it is being acknowledged throughout the world. پروپیگنڈا کے بارے میں جس طرح میں نے کہا, obviously اس کا سد باب کرنے کے لیے ملکی سطح پر, انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, ہر سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ایسے لاز, کچھ ایسی ریگولیشنز کی بھی شاید ضرورت ہے جس کے تحت اس پروپیگنڈا کو ٹارگٹ کیا جا سکے, اور جو لوگ اس پروپیگنڈا میں انوالو ہیں ان کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جا سکے, ان پہ قانون کی گرفت مضبوط ہو سکے. اس مد میں حکومت پاکستان کئی اقدامات کر رہی ہے. ایکچولی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا, فیک نیوز, وہ جیسے کہتے ہیں کہ وی لیو ان دا پوسٹ ٹروتھ ایرا. سو جھوٹ اور ہاف ٹروتھس, 5% فیکٹ 95% اسپن, دس از واٹ از ہیپننگ, اینڈ دی موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی بغیر کسی تصدیق کے وہ میسیج یا وہ چیز آگے چلا دیتے ہیں. سو دا بیسٹ ون کین ڈو از پہلے تو انڈیویجول لیول پہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اوبیسلی دیر آر لاز وچ نیڈ ٹو بی انیکٹڈ تاکہ ایسے لوگوں کو ایگزامپل بنایا جا سکے.
جی That's all, sir. This was the last question. تھینک یو ویری مچ.